حسین یا 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 حسین جناب فاطمہ سے ہم وفاداری کریں گے، عزاداری کریں گے، جناب فاطمہ سے ہم وفاداری کریں گے، عزاداری کریں گے، شہید کربلا پہ گریہ زاری کریں گے، عزاداری کریں گے، جناب فاطمہ سے ہم وفاداری کریں گے، عزاداری کریں گے، علم تابوت پر چمور عزا خانہ سجا کر، عزائے سید الشہداء میں فرش غم بچھا کر، خدا کے حکم کی ہم فرما برداری کریں گے، عزاداری کریں گے، جناب فاطمہ سے ہم وفاداری کریں گے، عزاداری کریں گے، سزا ماہ عزا کی جب جہاں میں چھا اٹھے گی، سبیل کربلا کی یاد میں لگنے لگے گی، ستون خانہ کعبہ پائیداری کریں گے، عزاداری کریں گے، جناب فاطمہ سے ہم وفاداری کریں گے، عزاداری کریں گے، دعا موسیٰ نے کی معبود سے پروردگارا، سنا کر وہ بلا تو طور پہ ہم کو خدا را، ہم اپنی آنکھوں سے اشک عزا جاری کریں گے، عزاداری کریں گے، جناب فاطمہ سے ہم وفاداری کریں گے، عزاداری کریں گے، کریں گے اربعی پہ جب سفر کر وہ بلا کا، علمدار وفا کا ہر قدم پہ پڑھ کے نوحہ، نجف سے کربلا تک ہم علمداری کریں گے، عزاداری کریں گے، جناب فاطمہ سے ہم وفاداری کریں گے، عزاداری کریں گے، دعائے فاطمہ ہے ہم عزاداران سرور، سبھی کے ساتھ شاہ کربلا کا غم منا کر، حاضر سے کربلا کی فرما برداری کریں گے، عزاداری کریں گے، لگا ہے ڈر، نکالا تھا جنہوں نے لاشِ اصغر، وہ ظالم پھر سے پلٹ آئے ہیں، پھوپھی اور میں ہوں یہاں پھر تنہا، بابا 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 میرے زندہ پر کوئی معصومہ کھڑا کرتی ہے، یہ رو کر لو بابا
कब तक से किया बाबा, बहुत दुख की है मेरी असलिया बाबा, मैं रूं लेके कब तक से किया बाबा, बहुत दुख की है मेरी असलिया बाबा, सकीना है किस हालत में फकत समझेगी ये दादी सहारा बाबा, दीवारों पर चलती हूँ, नजर आता नहीं आंखों को मलती हूँ, सहारा लेके दीवारों पर चलती हूँ, पकड़ कर दिल पे मुझे जालिम ने न जाने कैसा तमाचा मारा बाबा, 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 तेरे जिंदा पर कोई मासूमा पड़ा करती है रो कर नौआ बाबा, जब तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लगे हैं मुझे जितने सब दिखाऊंगी, जब तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, समझ कर बाबा, कोई मासूमा करती है करना फातिमा से हम वफादारी करेंगे, आज़ादारी करेंगे। किया बिनते अली ने भाई के लाशे से वादा, वो चाहे शाम कूफा हो या हो शहरे मदीना, जहाँ भी जाएंगे हम गम तेरा जारी करेंगे, आज़ादारी करेंगे। जनाब फातिमा से हम वफादारी करेंगे, आज़ादारी करेंगे। रिहा हो के कहा ज़ैनब ने ज़ैनुल से, चलो कर वो बलाए आबिदे मुज़्तर यहाँ से, लहद पे भाई के हम गिरिया जारी करेंगे, आज़ादारी करेंगे। जनाब
سے ہم وفاداری کریں گے، آزاداری کریں گے۔ ظہور حجت دوران رضا جس وقت ہوگا، اے قائم دیکھے گا منظر یہ پھر سارا زمانہ، حرم کے صحن میں وہ تعزیہ کریں گے، آزاداری کریں گے۔ جناب فاطمہ سے ہم وفاداری کریں گے، آزاداری کریں گے۔ جناب فاطمہ سے ہم وفاداری کریں گے، آزاداری کریں گے، آزاداری کریں گے۔ چھوٹی سی قبر پر میں لے کے تجھ کو شام سے واپس نہ جا سکا، بابا کو کیا بتاؤں میں اب جا کے کربلا، کرتے میں دفن کر کے، کرتے میں دفن کر کے بنائی تیری لہد، عابد کو کون رلائے گا یہ درد عمر بھر۔ نانے کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، چھوٹی سی قبر پر کربل میں چھن گئی تیرے سر سے جو ردا، واپس میں لا چکا ہوں اسے دیکھ تو ذرا، سر پر میں تیرے رکھتا، سر پر میں تیرے رکھتا، ردا اپنے ہاتھ سے، افسوس ہائے شام میں تو نہ رہی مگر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، غربت پہ بہن کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، اماں کے بین سن کے نکلتی ہے جا میری، کہتی ہے عمر بھر نہ وہ سائے میں جائے گی، کیسے اٹھاؤں جڑی، کیسے اٹھاؤں جڑی، پوری ماں کو تو بتا تیری لہد سے ماں کی بھی ہٹتی نہیں نظر، زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے آزادار میں بھی آزادار ہوں،
بنو عزاداری کرو میں بھی عزادار ہوں شاہ کا غمخوار ہوں ماتمی ہوں سیدہ کے در کا میں بھی عزادار ہوں عزادار بنو عزاداری کرو میں بھی عزادار ہوں شاہ کا غمخوار ہوں ماتمی ہوں سیدہ کے در کا میں بھی عزادار ہوں شبیر کی مادر ہمیں دیتی ہے دعائیں اور در سے وفا دیتی ہے غازی کی وفائیں کرتے ہیں ارادہ بھی جو ہم سینہ زنی کا راز بقا ہے یہی در سے وفا ہے یہی کر دو ان کے نام وقف زندگی میں بھی عزادار ہوں میں عزادار ہوں عزادار بنو عزاداری کرو میں بھی عزادار ہوں شاہ کا غمخوار ہوں میں صدا دیتی رہی اٹھایا غازی بنا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی اٹھایا غازی بنا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی اٹھایا غازی سنایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا یہ بہن قید ہوئی سنایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو جو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ناچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی سنایا غازی ردا سر چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا یہ بہن قید سنایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی کیا کہوں شعر میرے تیرے داہر بولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے دل کٹے کوفہ کبھی دل کٹے شام کبھی سارے ہم پہ ہنسی سنایا غازی آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا یہ بہن قید ہوئی سنایا غازی میرا جب یہ ظالم نے کہا
सजदा जिसे पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं होती रही बुलाया गाजी सर से चली सदा देती रही बुलाया गाजी जब विदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी फातिमी हूँ सैयदा के दर का मैं भी आज़ादार हूँ भारत में तो हिंदू भी मनाते हैं मुहर्रम, ये कैसे मुसलमान हैं जो करते नहीं मातम। क्या फायदा पढ़ने से भला कलमा नबी का, हक है बेने अज़ां हमसे है राज़ी खुदा का सदा तस्कराए तशनगी। मैं भी आज़ादार हूँ मैं आज़ादार हूँ आज़ादार बनो आज़ादारी करो मैं भी आज़ादार हूँ शाह का गमखार हूँ फातिमी हूँ सैयदा के दर का मैं भी आज़ादार हूँ हर दस्ते वफादार में गाजी का आलम है, दुनिया के हर एक मुल्क में शब्बीर का गम है। सच कहिए तो ये मौजज़ा है बिन्ते अली का, तेरा हो हर तरह अपना यही है हदा। दिल को अता होगी खुशी दायमी मैं भी आज़ादार हूँ मैं आज़ादार हूँ आज़ादार बनो आज़ादारी करो मैं भी आज़ादार हूँ शाह का गमखार हूँ फातिमी हूँ सैयदा के दर का मैं भी आज़ादार हूँ ये गम तो वो गम है जो रसूलों ने किया है, ये गम तो गुलिस्तानों ने फूलों ने किया है। इस गम से महकता है चमन मेरे अली का, अपना सासा है ये ख्वाहिश ज़हरा है ये। मजलिस मातम रह जाई यूं ही मैं भी आज़ादार हूँ मैं आज़ादार हूँ आज़ादार बनो आज़ादारी करो मैं भी आज़ादार हूँ शाह का गमखार हूँ फातिमी हूँ सैयदा के दर का मैं भी आज़ादार हूँ उस दिल हो तो बिखरे हुए शेरों को न टोको, तुम रेत की दीवार हो दरिया को न रोको। तूफान पर कभी जोर नहीं चलता किसी का, जय अलमास को परचमे अब्बास को देख के मांगी है दुआ बस यही मैं भी आज़ादार हूँ मैं आज़ादार हूँ आज़ादार बनो आज़ादारी करो मैं भी आज़ादार हूँ शाह का गमखार हूँ फातिमी हूँ सैयदा के दर का मैं भी आज़ादार हूँ मुस्लिम के फरेब और बुखारी की रिहा को, इस्लाम समझना है तो पढ़कर वो बला को। मरकज है यही मारफत रब्बे जली का, आदिए तौफीर में
مجلس شبیر میں ہوتی ہے خالق کی عطا بندگی، میں بھی عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، عزادار بنو تو عزاداری کرو، میں بھی عزادار ہوں، شاہ کا غمخوار ہوں، فاطمی ہوں سیدہ کے در کا میں بھی عزادار ہوں۔ اس دیش کے باسی انہیں پلکوں پہ بٹھاتے، شبیر کے قدموں پہ سبھی شیش جھکاتے، آتا جو یہاں قافلہ فرزند نبی کا، کہتے ہیں لے یقین ہم ہو یہیں پر جبی، بات یہاں ہوتی ہے توحید کی، میں بھی عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، عزادار بنو تو عزاداری کرو، میں بھی عزادار ہوں، شاہ کا غمخوار ہوں، فاطمی ہوں سیدہ کے در کا میں بھی عزادار ہوں۔ مولا کا نواز اور بلال غم سرور، دونوں ہیں حسین ابن علی آپ کے نوکر، صدقہ ہو عطا ان کو رسول عربی کا، پڑھ کے نماز اذان نکلو سوئے کربلا، دے گا خدا معرفت آ گئی، میں بھی عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، عزادار بنو تو عزاداری کرو، میں بھی عزادار ہوں، شاہ کا غمخوار ہوں، فاطمی ہوں سیدہ کے در کا میں بھی عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں، میں عزادار ہوں۔ تیری سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا تیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا تیرا ہے۔
بابا بڑا پہلا بس ایک بار جو آتے ملو تو سو جاؤں میں اپنے بابا کے سر پہ نثار ہو جاؤں وہ کڑتی سانسوں کو اب انتظار تیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا تیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا تیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا تیرا ہے لگے تماچے تو بے ہو شگم سے ہو جاؤں بڑے تماچوں کی شدت دوش میں آؤں یہی ہے رات میری اور یہی سویرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا تیرا ہے تمنا دل سے رہائی کہ مٹ گئی بابا مدینے جانے کی حسرت نہیں رہی بابا مجھے لگتا ہے اب قید میں بسیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا تیرا ہے سارے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا تیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا لڑی نے ماری تھی بابا تیرے لبوں پہ چڑھی تو چلتے نا کیسے محبوب کیول زمین پہ گری جو حال تیرا ہوا تھا وہ حال میرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا تیرا بڑے سارے جہاں میں قید ہوں بابا تڑپ کے تیرا ہے تڑپ کے کہتی تھی اکبر یہ لاڈلی شہ کی میں کیا بتاؤں مجھے پوچھتے ہیں یہ شامی اسیر ساتھ تیرے کو یہ کون تیرا ہے بیگم اوپر رکھو اوپر رکھو ہاں
شہادت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب 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 اسی لمحہ سکینہ پر قیامت ہو گئے بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئے بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئے بابا سرے مقتل تمہاری اسی لمحہ سکینہ پر قیامت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت اسی لمحہ سکینہ پر قیامت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی دیے تیرے گیا ظالم دیے تیرے گیا ظالم میرے کانوں میں اب زخموں کی زینت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت تماچے اتنے ہیں مارے مجھے شمع ستم کرنے مجھے شمع ستم کرنے میرے رخسار کی تبدیل رنگت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا تماچے اتنے ہیں مارے مجھے شمع ستم کرنے مجھے شمع ستم کرنے میرے رخسار کی تبدیل رنگت ہو
گئی بابا تمہاری جب شہادت ہو گئی اسی لمحہ سکینہ پر قیامت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا بات میں آئی دیوانوں میں آئی ہوا پہلو شکستہ بھی ہوا پہلو شکستہ بھی کہ دادی بات ناسی میں حالت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا تمہاری جب شہادت دیواروں میں آئی ہوا پہلو شکستہ بھی ہوا پہلو شکستہ بھی کہ دادی فاطمہ سی میں حالت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا سفید دیوانوں میں آئے ہوا پہلو شکستہ بھی ہوا پہلو شکستہ بھی کہ دادی فاطمہ سی میں حالت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا اسی لمحہ سکینہ پر قیامت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا تماچوں سے تیری بیٹی کا رخ تو ہو گیا زخمی ہاں رخ تو ہو گیا زخمی مگر اسلام کے رخ کی حفاظت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا اسی لمحہ سکینہ پر قیامت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا تماچوں سے تیری بیٹی کا رخ تو ہو گیا زخمی ہاں رخ تو ہو گیا زخمی مگر اسلام کے رخ کی حفاظت ہو گئی بابا سرے مقتل تمہاری جب شہادت ہو گئی بابا سجد
शहादत हो गई बाबा। उसी लम्हा सकीना पर कयामत हो गई बाबा। सरे मकतल तुम्हारी जब शहादत हो गई बाबा। कफन तुमने न पाया है, कफन में भी न पाओगे, कफन में भी न पाओगे। तुम्हारे जैसे ही मेरी भी गुर्बत हो गई बाबा। सरे मकतल तुम्हारी जब शहादत हो गई बाबा। बदल के मुंह पे मुंह रखे, रजा बोली मासूमा, रजा बोली मासूमा। मुकम्मल आखिरी मेरी ये हसरत हो गई बाबा। यहाँ से जो जाए वो कम से कम इब्लीसी तौहीद को छोड़ दे और अली वाली तौहीद को ले जाए। बहुत तवज्जो फरमाइएगा कि अलवी तौहीद क्या है। और यहाँ से बड़ी तेजी से चलिए, हमने तीसरी मजलिस में अर्ज किया था कि हमारे यहाँ एक अकीदा है, अकीदा-ए बदा। घबराइएगा नहीं, मुझे उस पर बहस नहीं करनी है, इसलिए कि 8वें इमाम का एक मनाजरा पेश करना है तौहीद पर और उसी में मजलिस तमाम करनी है। लेकिन आपको जरा सा अपने आपकी फिक्रों को मौजू करते हुए हम जरा सा आगे बढ़ रहे हैं कि अकीदा-ए बदा, बदा का मतलब क्या होता है पहले बच्चे समझ लें। नौजवान, बदा के लुगत में माना है, तवज्जो, कि एक चीज जो आपके दिल में नहीं है एकदम से पैदा हो जाए उसे कहते हैं बदा। लेकिन ये माना लुगत के है, कुरान के नहीं है। नहीं, आपका सन्नाटा बजा है। जहां पर लुगतों की जबानें दम तोड़ती हैं वहां से कुरान की जबान का आगाज होता है। देखिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, जहां पर डिक्शनरीज की मौत हो जाती है, जहां लुगात और साहिबे लुगात मर जाते हैं, वहां से कुरान की जबान का आगाज होता है। और कम से कम हमें लुगतों से कोई डराए नहीं, क्योंकि हम उस खैमे में रहने वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाबे शहरे इल्म से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे यहाँ के उलमा अपने लहजे की उंगलियों से लफ्जों को चुटकियां ले ले तो 10 माना वजूद में आ जाए। अरे साहिबाने ज़ौक़ बैठे हुए हैं, तो जहां से लुगत की जबानें दम तोड़ती है वहां से कुरान की जबान का आगाज होता है। तो लुगत में बदा का माना है एक चीज ना हो और एकदम से पैदा हो जाए। लेकिन हम शियाने हैदरे कर्रार खुदा पर इस माना को मुंतबिक करते ही नहीं, क्योंकि जब हमारे यहाँ नबी नहीं भूलता तो खुदा कैसे भूलेगा। अरे जरा सा मेरा साथ दीजिए, जहां ले जाना चाह रहा हूं तवज्जो रखिएगा। जब नबी नहीं भूलता, ये मैं अर्ज कर चुका हूं, तो हमारे यहां खुदा कैसे भूलेगा। तो मैंने सब कुछ अर्ज किया था, लेकिन आज हाशिया लगाने का मकसद ये है कि कभी भी लुगतों से हर माना तलाश न किया कीजिए। पहली बात तो ये है, मेरा चैलेंज है, अगर स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं तो मेरा चैलेंज है कि लुगत में माना नहीं मिलते, बल्कि एक लफ्ज के मद्दे मुकाबिल एक लफ्ज मिलता है। नहीं, जो पढ़े लिखे हैं साहिबाने उकूल है, मैं उनसे तवज्जो चाहता हूं, कभी भी डिक्शनरी में माना नहीं मिलते, बल्कि एक लफ्ज के मद्दे मुकाबिल एक लफ्ज मिल जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे फारसी की लुगत उठाइए तो वहां पानी को आग लिखा गया, तो ये माना तो नहीं हुए ना। अब अरबी की लुगत उठाइए तो आग को मां लिखा गया, सुभान अल्लाह। आप हिंदी की लुगत उठाइए तो मां को जल लिखा गया। अरे गौर फरमाइए, तो ये माना तो नहीं हुए ना, एक लफ्ज के मद्दे मुकाबिल एक लफ्ज रखा गया। तो माना किसे कहते हैं? तो पानी
کہ معنی یہ ہے کہ جو پیاس کو بجھا دے. دیکھیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, پانی کے معنی کیا ہے کہ جو پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھے. اچھا اتنا بڑا مجمع ہے, پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں, کہ یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگ اہدنا الصراط المستقیم میں پھنسے ہیں. نہیں, میرا مجمع پہنچنا چاہیے جہاں میں جا رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم میں پھنسے کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ لغت کے حساب سے یہی ہوگا کہ اے پالنے والے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. یہی لغت کے حساب سے ترجمہ ہوگا. لیکن اتنے بڑے عالم کے حوالے کے ساتھ آج منبر سے مناظرے کا موضوع پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کو کم سے کم اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی علمی میدان میں لوہا مانا ہے. اب پتہ نہیں مجمع کہاں جا کے سنے. اس عالم دین نے جب مناظرہ کیا اور علماء نے آ کے کہا کہ ترجمہ تو یہی ہوگا لغت کے اعتبار سے, کیا ہوگا کہ اے پالنے والے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر, تو انہوں نے کہا کہ اپنی لغتوں کو اپنے طاق پر رکھو. بس میرے سوال کا جواب دو کہ یہ بتاؤ کہ نمازوں میں روزانہ سورہ الحمدللہ صرف تم پڑھتے ہو یا محمد مصطفیٰ بھی پڑھتے تھے؟ نہیں, یہ مجمع پتہ نہیں کیا سننا چاہتا ہے. میں مناظرے کا موضوع پیش کر رہا ہوں. تو یہ بتاؤ کہ تم ہی پڑھتے ہو یا محمد مصطفیٰ بھی پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے ہم بھی پڑھتے ہیں اور نبی آخر بھی اپنی نمازوں میں سورہ الحمدللہ پڑھتے تھے. کہ اب میرے سوال کا جواب دو کہ جب وہ پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, تو کیا یہ ترجمہ کرتے تھے صراط مستقیم دکھا؟ اگر یہ کہہ دیا تو مجھے کہنے دیجئے جب رسول ہی صراط مستقیم پڑھ رہے. ارے صلوات پڑھیں, کچھ لوگ عالم تذبذب میں دیکھ رہے ہیں, توجہ فرمائیے. تو کبھی بھی معنی لغت میں تلاش کر کے, جیسے مثال کے طور پہ پڑھنے لکھنے والے طلاب بیٹھے, علماء بیٹھے, اکثر ہم لکھتے سلمکم اللہ. کوئی سالم ہو اور اسے لکھ دیجئے تو وہ تو چراغپا ہو جائے گا کہ یہ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں, میں تو صحت مند ہوں. لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں پر محاورتاً ترجمہ ہوگا. اور کیا ترجمہ ہوگا کہ اللہ تجھے سالم رکھے. سبحان اللہ, یہ نہیں کہا سالم رکھے. تو وہاں پہ بھی جو ترجمہ ہوگا اہدنا الصراط المستقیم, تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا صراط مستقیم دکھا. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بلکہ ترجمہ ہوگا کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. تو یہ تو ہو گئی ترجمے کی بات. لیکن میں نے کیا کہا کہ کبھی بھی توحید کے معاملے میں لغتوں میں الجھ کے نہ رہیے گا, ورنہ عقیدے کی زلفیں الجھ جائیں گی تو کوئی سلجھا نہیں پائے گا. تو سب سے پہلے وہاں جائیے کہ جہاں پہ لغتیں بھیک مانگتی ہیں کہ ہمیں کچھ عطا کیجئے, اور وہ دروازہ ہے مولائے کائنات کا. ارے بڑے بڑوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے, بھائی سبحان اللہ آباد رہے. تو میں نے کیا کہا, اپنوں میں چنگھارنا کمال نہیں ہے, غیروں میں دہاڑنا کمال ہے. تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام زامل آہو صلوات علی محمد و آل محمد. اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نہیں تھکے, واقعی کچھ لوگ تھکے ہوئے, تو صلوات بلند آواز سے پڑھیں, اس کا بڑا ثواب ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں آپ سے. دیکھیے یہ تو ہمارے لیے نشان سعادت ہے کہ مجلس حسین کی اور نعرہ جبریل لگا رہا ہے. ارے کم سے کم جبریل نعرہ لگا رہا ہے تو جواب تو دیجئے. سلامت رہے. بس ہمارے ساتھ چلتے رہیے. 8ویں امام کون؟ 8واں علی, 8واں محرم اسرار توحید, کہ جس نے اس کے سر خفی کو عیاں کر کے زمانے کے سامنے ازہر من الشمس کر دیا, یعنی سورج کی طرح روشن کر دیا. امام بیٹھے ہوئے ہیں اور امام نے بیٹھ کر مسند سے کہا, خدا کے شعر نے, کہ آج میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا,
پورے مجمع کی توجہ، میں توحید پڑھ رہا ہوں. آج زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، آج انجیل والوں کو انجیل. توجہ. اور قرآن سے جو سوال کرے گا میں اسے قرآن سے جواب دوں گا. بس جیسے ہی امام نے یہ دعویٰ کیا، اور یہ حق ہی ہے، یا تو پہلے علی پر یا دوسرے علی پر، شرط ہے کہ علی ہو. آٹھواں علی مسند پہ تھا جب دعویٰ کیا مولا نے. تو ایک سائل آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اب آپ کی فکروں پہ تالا مارنا ضروری ہو گیا، ورنہ ادھر ادھر چلی گئی فکریں تو میں پہنچا نہیں پاؤں گا. میں توحید پہ بات کر رہا ہوں. امام بیٹھے، جیسے ہی دعویٰ کیا ایک سائل آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یبن رسول اللہ. کیا فرمایا؟ یبن رسول اللہ. میرا ایک سوال ہے. کا کیا سوال ہے؟ کہ اللہ ہے؟ پورے مجمع کی توجہ. کا ہے؟ کہ دنیا ہے؟ کہاں دنیا بھی ہے. تو بس سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ آپ تو ایسے خاموش ہیں سبحان اللہ جیسے بہت معمولی سا سوال تھا. اگر آٹھواں امام نہ بتاتا تو آج بڑے بڑے دفتر کی تالے کی کنجی چھپا دی جاتی. ارے اس استعارے پہ ذرا میرے ساتھ رہیے کہ اب اس سوال کا جواب کون دے. لیکن بات تھی توحید کی، تو یہاں پر علی کا جواب آٹھویں علی نے دیا. سبحان اللہ، آباد رہے آپ. تو امام نے مسکرا کے کہا کہ کیا ہے تیرا سوال؟ کہ یہ بتائیے وہ بھی ہے یہ بھی ہے، اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ تو امام نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ سوالوں کی وضاحت کی تاکہ پتہ تو چلے کہ بات لسان اللہ سے کر رہا ہے. تو امام کے لبوں کے منبر پہ تبسم کا خطیب بیٹھ گیا اور امام نے متبسم ہو کر اپنے سائل کو دیکھ کے کہا کیا پوچھا تو نے؟ کہ یہ بتائے اللہ دنیا میں ہے. شاید کوئی مومن خاموش نہ رہے. کیا امام نے توحید سمجھائی؟ کہ اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ تو امام نے فرمایا سن، اگر دنیا اللہ ہمیں آ جائے تو حلول ہو جائے. ارے کم سے کم کتابیں پڑھنے والے تو چلے میرے ساتھ. امام نے کیا فرمایا؟ کہ اگر، وضاحت سنیے بڑا لطف آئے گا. امام نے فرمایا اگر دنیا اللہ ہمیں آ جائے تو حلول ہو جائے. جب حلول ہو جائے گا تو وہ محل حوادث ہوگا. جب محل حوادث ہوگا تو ممکن کی صفت سے متصف ہوگا. جب ممکن رہے گا تو پھر وہ واجب نہ رہے گا. اور تیرا دوسرا سوال کیا اللہ دنیا میں ہے؟ تو سن، دنیا ہے محدود. پورا مجمع میرے ساتھ چلتا رہے. امام نے کیا فرمایا؟ کہ دنیا ہے محدود اور وہ ہے لا محدود. اگر وہ دنیا میں سما جائے ارے تو لمیٹیشن ہو جائے، وہ محدود ہو جائے. اگر محدود ہوگا تو محل حوادث ہوگا. اگر محل حوادث ہوگا تو ممکن کی صفت سے متصف ہوگا. اگر ممکن ہوگا تو واجب نہ رہے گا. اب آنے والے کے پیر کے تلے زمین سرکی. ہے سبحان. پوچھنے کیا آیا تھا، اب گتھی تو اور الجھ گئی. تو امام نے مسکرا کے کہا کیا سمجھ میں آیا؟ کہا اب تو گتھی اور الجھ گئی. اب آپ ہی بتائیے وہ بھی ہے یہ بھی ہے. بہت یقین ہے آپ پر، نہ یہ اس میں ہے نہ وہ اس میں ہے. تو دونوں ہیں کیسے؟ خدا کی قسم کیا توحید بتا رہے امام. امام نے کہا گھبراتا کیوں ہے، ہم بھیجے ہی اس لیے گئے. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. کیا فرمایا؟ کہ ہم بھیجے ہی اسی لیے گئے تاکہ تمہارے سوالوں کے جواب دے اور شرک کے دلدل سے نکال کر توحید کے خیمے تک لے آئے. یعنی تمہیں ابو جہل کا قبرستان نصیب نہ ہو، علی کا باب یعنی شہر علم اور باب شہر علم کے دروازے تک آ جاؤ. کہا نہیں اب آپ کو بتانا پڑے. کہا گھبرا مت، گھر میں بات نہیں ہو رہی ہے، دربار میں ہو رہی ہے اور ہر فرقے کا عالم بیٹھا ہے. کہ ذرا سمجھائیے. امام نے تھیوری سے نہیں سمجھایا، پریکٹیکل سے سمجھایا تاکہ نسلوں میں جواب اور توحید منتقل ہو جائے. ارے بڑا لطف آئے گا. امام نے کہا جا اپنے برابر کا ایک آئینہ منگوا. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. کیا فرمایا امام نے؟ کہا جا. اب مجھے لگی نہیں کہ آپ تھکے، ایسا لگے کہ پوری قوت سے میری بات پہنچی ہے. یہ مجمع مجھے بتایا کہ میری بات پہنچی کہاں تک ہے. امام نے کہا کیا اپنے برابر کا قد آدم آئینہ منگوا. اس نے آئینہ منگوایا. امام نے کہا بیچ دربار میں آئینہ رکھ.
اس نے آئینہ رکھا, امام نے اس سے سوال کیا یہ بتا آئینے کا وجود ہے؟ کہا ہے. کہا تیرا وجود ہے؟ کہا ہے. کہا آئینے میں تیرا چہرہ دکھ رہا ہے؟ کہا دکھ رہا ہے. کہا پورے مجمع کو بتا آئینہ تجھ میں ہے یا تو آئینے میں ہے؟ کہا ہے آپ سلامت رہے. اور توجہ رکھیے گا جہاں تک لے جانا چاہ رہا ذرا توحید کا جواب سنیے. دیکھیے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم مثل اور مثل پر بحث کریں, بس اسی عنوان سے سمجھ لیجیے کہ توحید کیا ہے. امام نے فرمایا ارے سبحان اللہ, امام فرماتے ہیں یہ بتا تیرا بھی وجود ہے. ابھی جواب نہیں ملا, جواب تو سنتے جائیے. تیرا بھی وجود ہے, آئینے کا بھی وجود ہے. اب بتا تیرا چہرہ آئینے میں دکھ رہا؟ کہاں دکھ رہا؟ کہا پورے دربار کو بتا آئینہ تجھ میں ہے؟ ارے الحمدللہ تو آئینے میں ہے یا آئینہ تجھ میں؟ اب اس نے متعیر ہو کے کہا نہ میں آئینے میں, والا زبان میں اثر دیں, نہ آئینہ مجھ میں. تو امام نے کہا یہ بتا جب تو نہ آئینے میں نہ آئینہ تجھ میں تو یہ کنیکٹیویٹی کیسی ہے؟ کیا مطلب یہ ارتباط کیسا ہے؟ آئینے کے وجود سے تیرا وجود جڑا کیسے ہے؟ کیا مطلب؟ کہ آئینے میں تیرا چہرہ سبحان اللہ دکھ کیسے رہا ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں امام کے لیے. امام کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مخالف کے کلیجے میں ہاتھ دے کر اس کے چھپے ہوئے کافر کو باہر لا کے کھڑا کر دے. ارے سبحان اللہ کیا قیمت آپ نے عطا کی ہے. تو امام سے جب اس نے کہا تو اس نے کہا نہ میں آئینے میں, توجہ, نہ آئینہ مجھ میں. تو امام نے کہا یہ کنیکٹیویٹی کیسی ہے؟ آئینے میں تیرا چہرہ دکھ کیسے رہا ہے؟ بس اس نے کہا نہ میں آئینے میں نہ آئینہ مجھ میں, بس بیچ میں. آپ نہیں سنیں گے تو کیا جنگل میں جبرائیل سے داد لے؟ سلامت رہیے, یہ بگڑے ہوئے دور کی بڑی سدھری ہوئی بات ہے جو توحید کے حوالے سے کر رہا ہوں. امام نے فرمایا, اس نے کہا کہ بس بیچ میں میری آنکھوں کا نور ہے جو آئینے کے وجود کو میرے وجود سے جوڑے ہوئے ہیں. امام نے کہا مل گیا تیرے سوال کا جواب. کہا نہیں, وضاحت فرمائے. کہا جیسے آئینے کا بھی وجود ہے تیرا بھی وجود ہے, نہ تو آئینے میں ہے نہ آئینہ تجھ میں ہے, بس بیچ میں وسیلے کے طور پر تیری آنکھوں کا نور ہے جو آئینے کے وجود کو تیرے وجود سے جوڑے ہوئے ہیں. اسی طرح اس کا بھی وجود ہے, بشریت کا بھی وجود ہے, اور بیچ میں ہم آل محمد کا نور ہے. کاش میری بات واضح ہو. صلوات پڑھیں محمد وال. بس ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا ہے کیونکہ گھڑی دیوار پہ اچھی لگتی ہے, چہروں پہ اچھی نہیں لگتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹ دیں. الحمدللہ آپ سب کو خداوند متعال سلامت رکھے اور رزق معنوی اور رزق یعنی حسن معنوی سے مزین اور سیر فرمائے. آپ یہاں پہ بیٹھے, ہماری آخری بات اور مجلس تمام ہے. یہ جو اتنی دیر ہم نے بیان کیا یہ تھی حوضے کی زبان, اسی کو مکتب کی زبان میں کہتے ہیں وسیلہ. سبحان اللہ, جو وہاں سے لے اور یہاں عطا کر دے. یعنی بیچ میں ہم آل محمد کے انوار ہیں کہ جس کی وجہ سے توحید واضح ہو رہی ہے. الحمدللہ یہاں پہ تو بہت کتابوں کی ورق گردانی کرنے والے افراد میرے سامنے چہرے ایسے دکھ رہے ہیں کہ جو کتابوں کی باز گشت میں اپنی زندگی یعنی وہ کتابوں
पर तस्वुरात में लेटते हैं और औरात को चादर बनाकर ओढ़ते हैं। तो ऐसे पढ़ने लिखने वाले अफराद हमारे सामने हैं। तो हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि गदीर से लेकर कयामत तक जो मिंबर रसूल ने दिया है, ये औल कौल के लिए नहीं है, अली के कौल के लिए है। यानी जब तक मिंबर से सलामत रहे, हमें आखिरी बात पढ़ने दें, बस बात खत्म कर रहा है, बस सलामत रहिए। यानी जितनी देर यहां से जबान खोली जाए, आले मोहम्मद की सीरत को बयान किया जाए। देखिए यार, आबाद रहो तुम, सलामत रहो, सलामत रहो, मौला तुम्हें आबाद रखे। हमारी आखिरी बात, क्योंकि बड़ी तेजी से गुजरना है, और आप जैसे लोग अगर गिरफ्तारी में मिल जाते हैं तो हम सोचते हैं जल्दी आजाद ना किया जाए, लेकिन अब जुलूस है, सलामत रहे, मजलिस तमाम है। जैसे वो जिस तरीके से मैंने बताया कि तौहीद का मतलब है वहदहू ला शरीक, सुभान अल्लाह। जैसे ही मुहर्रम का चांद फलक पर आंखें खोलता है तो कुछ मुफ्त में बने हुए मुफ्ती, सुभान अल्लाह, क्या आप इख्तियारों की लाज रख रहे हैं? वो फौरन अपने दफ्तर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर चौराहे पे आके कहते हैं, कब तक यजीद के ऊपर लानत करिएगा। देखिए मैं तौहीद ही से कहां ले जा रहा हूं, और ऐसा जवाब, सुभान अल्लाह, आबाद रहिए। अगर मैं कह दूं और पूछ लूं आपसे कि ये बताइए, क्या खुदा यजीद को जन्नत में भेज सकता है? नहीं भेज सकता ना? नहीं। अगर ये कह दीजिएगा नहीं भेज सकता तो उसकी कुदरत चली जाएगी। अरे सुभान अल्लाह, आपका सन्नाटा, अभी जवाब सुनिए। अगर इसीलिए तो जनाब ज़ैनब ने फर्श अज़ा दिया था कि जो बाहर में समझ में आए वो मदरसे में समझ लेना। तो अब हमारी जिम्मेदारी है, अगर कह दीजिए नहीं तो कुदरत गई। ये कोई खेल नहीं है, बड़े बड़े शातिर बैठे हुए हैं बाहर। तो ऐसा जवाब हो जो नस्लों में मुंतकिल हो जाए। अगर कह दीजिए नहीं तो कुदरत चली जाएगी, और अगर कह दीजिए हाँ तो अदालत चली जाएगी। तो अब जवाब हो तो क्या हो कि कहिए नहीं तो कुदरत गई, और कह दीजिए हाँ भेज सकता है तो अदालत गई। तो ये तो इमाम ही बताएंगे और कोई बताएगा नहीं। मिसाल के तौर पे वो कादिर है, यही सवाल है कि वो कादिर है, वो यजीद को चाहे तो जन्नत में भेज दे। आप कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कह दीजिए नहीं तो वो फौरन, अगर पढ़ा लिखा शातिर होगा तो कह देगा इसका मतलब कुदरत पर उंगली उठा रहे हो। और अगर कह दीजिएगा हाँ तो कोई मौला का चाहने वाला होगा तो वो कहेगा उसकी अदालत पे उंगली उठा रहे हो। अब तो आप खामोश हो जाएंगे। तो जवाब कैसे मिले? पूरे मजमे की तवज्जो, मजलिस तमाम है। मैं तौहीद ही से मरबूत बात पढ़ के मजलिस तमाम कर रहा हूं। जैसे आपके पास माचिस है, उसे जलाइए और आग रोशन कीजिए। आग जली तो जैसे ही रोशन हुई उसने गर्मी पहुंचाई। पूरे मजमे की तवज्जो चाह रहा हूं, लेकिन उसे पलट, माहिर भाई सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलावत पढ़े मोहम्मद हजरात। एक सलावत ऐसी पढ़ दीजिए कि वाकई 7 मिनट में मैं खत्म करूं। सुनिए, सलामत रहें आप सब, सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। भाई देखिए, आपके पास एक माचिस है, एक माचिस, उससे आग जलाइए। आग जलाई तो जैसे ही आग रोशन हुई तो उसने गर्मी पहुंचाई। क्या गर्मी ना, क्योंकि उसके पास कुदरत है गर्मी पहुंचाने की। और उसे पलट के कह दीजिए खंडक दे। क्या पढ़ा लिखा मजमा, सलामत रहे। अब उससे कहिए जरा खंडक पहुंचा, तो नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि वो बस इतनी ही कादिर है कि हरारत पहुंचाए, लेकिन इतनी मजबूर है कि ठंडक नहीं पहुंचा सकती। तो खुदा ऐसा कादिर नहीं है जैसे कि आग। भाई मैं कहीं ले जा रहा हूं, बल्कि वो फाइले मुख्तार है। ये माफ कीजिएगा, फलसफे की जबान आ गई। क्या मतलब? जो चाहे करे और जो चाहे ना करे। दलील चाहिए तो कुरान गवाह है। जहां पर इस्लाम मूसा का हाथ जलाकर बचाना था, वहां मूसा ने अंगारा उठाया तो हाथ जल गया, इस्लाम बच गया।
जहां पर इब्राहिम को, अरे क्या सुने आप, आबाद रहे, सलामत रहे, आग को ठंडा करके इस्लाम बचाना था, वहां पे नारे नमरूदी को ठंडा कर दिया। तो इसका मतलब वो ऐसा कादिर है कि जब चाहे आग में हरारत पैदा कर दे। और जवाब सुनिएगा, जहां और जब चाहे आग को ठंडा कर दे। अब इसका मतलब यह है कि उसकी कुदरत पर सवाल नहीं होगा, सवाल होगा चीजों की सलाहियत पर। अरे मैं देख रहा हूं, मेरी घबराइए नहीं, हमारे और आपके छठे इमाम मुग़बिर सादिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम की खिदमत में कुछ लोग आए और आने के बाद तुख़्मे मुर्ग दिखाया। क्या मतलब? मुर्गी का अंडा, आपके यहां जो बैजा कहा जाता है, बैदा कहा जाता है, तो मुर्गी का अंडा और उसका छिलका, नहीं तब देखे वो लेकर आए। इमाम है, इमाम कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। सुनिए, जैसे ही मुर्गी के अंडे का छिलका दिखाया तो पूछा, कब मौला ये बताए क्या इस अंडे के छिलके में कायनात आ सकती है? उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर वो चाहे तो यजीद को जन्नत में भेज दे। सुनिए सुनिए उसका जवाब और दुआ दीजिएगा। तो जैसे ही अंडे के छिलके के लिए सवाल किया, क्या कायनात समा सकती है? तो इमाम ने मुस्कुरा के कहा, उसकी कुदरत पर सवाल मत करो, जो बना सकता है वो समेट भी सकता है। माला माशाल्लाह स्टूडेंट्स बैठे हैं और हमारे बड़े बरादरान आ गए, उलमा बैठे हैं, तारीफ फरमाए। इमाम ने कहा उसकी कुदरत पे सवाल ना करो, जो बना सकता है वो समेट भी सकता है। का फिर का सवाल ये करो, क्या अंडे में सलाहियत है जो कायनात को समेट दे? क्या कबूल किया है आपने, दिल खुश हो गया खुदा की कसम। क्या इमाम ने फरमाया? क्या सवाल ये कर, क्या अंडे के छिलके में सलाहियत है कि कायनात समेट ले? जब वो खामोश हुए तो इमाम ने कहा, घबराओ नहीं, ये बताओ अंडा बड़ा है मुर्गी का या तुम्हारी आंख? क्या माशाअल्लाह, आबाद रहे आप, मैं तौहीद पढ़ रहा हूं, आबाद रहे। क्या पढ़ो? आखिरी बात है, क्या ये बता मुर्गी के अंडे का ये छिलका बड़ा है या तेरी आंख? तो उसने मुस्कुरा के कहा कि ये तुख़्मे मुर्ग बड़ा है, मेरी आंख छोटी है। तो इमाम ने कहा, जरा ऊपर देख। अब ये तो इमाम ही जवाब दे सकता, ऊपर देख। उसने ऊपर देखा, कहा कुछ दिखा? कहा आसमान। का नीचे देख, कुछ दिखा? कहा जमीन। का अब चारों तरफ नजर घुमा, कायनात की वो कौन सी शय है जो तेरी आंख में न समा रही हो? अरे सुभान अल्लाह, आबाद रहे आप, कबूल फरमा रहे आप, जीते रहिए, आबाद रहिए। इमाम ने फरमाया, ये बता कि पहाड़ तेरे वजूद से बड़े और आंख कितनी सी है, लेकिन तूने पहाड़ को देखा तो पहाड़ तेरी आंख में समा गया, लेकिन अंडे के छिलके में नहीं आया, जबकि आंख छोटी है और तुख़्मे मुर्ग बड़ा है। इमाम ने कहा, सुन, बड़ा और छोटा होना मेयार नहीं है, सलाहियत मेयार है। नहीं 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 नहीं, जवाब सुनिए जहां ले जा रहा हूं। इमाम ने क्या फरमाया कि बड़ा होना और छोटा होना, हाथों को जोड़ रहा हूं, यह आखिरी मंजिल है और मजलिस तमाम है। का बड़ा होना छोटा होना मेयार नहीं है, सलाहियत मेयार है। जबकि हयात में यह बड़ा था, सलाहियत नहीं थी तो कायनात नहीं समेट पाया। अल्लाह ने तेरी छोटी सी आंख में सलाहियत रखी तो इसने कायनात को समेट लिया। अब ऐ मेरे नौजवानों, अब मुहर्रम का चांद निकलने के बाद कोई मुफ्त में बना हुआ मुफ्ती अपने दफ्तर का दरवाजा खोल के ये कहे कि कब तक यजीद को लानतुल्लाह कहोगे, वो कादिर है, यजीद को चाहे तो जन्नत में भेज दे और अज़ादारों को चाहे तो जहन्नम में भेज दे। तो पलट कर यही जवाब देना कि उसकी कुदरत पर सवाल नहीं है, वो जो चाहे वो करे। सवाल ये है, क्या यजीद में सलाहियत है जो जन्नत तक चला जाए? सुभान अल्लाह, आबाद रहे, क्या कबूल आपने फरमाया। वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया।
ہے سبحان اللہ. صلوات اللہم صلی. بس بیٹا سلامت رہو جیتے رہو. دیکھیے یہ فرش پر عرشی نعرہ تھا اور الحمدللہ یہ سب عرش والے بیٹھے ہیں. دوسرا جملہ پڑھ کے میں مصائب پڑھ رہا ہوں کہ یزید میں صلاحیت نہیں. سبحان اللہ. ہائے ممبئی میرا روڈ سلام ہے آپ کو, بہت دل خوش ہوا. یزید میں صلاحیت نہیں کہ جنت تک چلا جائے اور جہنم میں صلاحیت نہیں جو علی والوں کے کردار. سلامت رہیں. یا علی مولا آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے بڑے بھائی ہیں محترم شاداب جائسی صاحب, ان کا پورا خانوادہ الحمدللہ مرثیہ پڑھنے والا, مرثیہ سمجھنے والا, مرثیہ کہنے والا خانوادہ. انہوں نے کئی بار کہا کہ کرتاز بھائی کم سے کم ایک بند تو پڑھ ہی دیا کریے یا ایک شعر. تو حضرت میر عشق پر مجلس تمام, میر انیس مرزا دبیر اور یہ تیسرا گھرانہ میر عشق کہتے حق وسیلہ حق چمن صنع کا شمشاد علی ہے. حق چمن صنع کا شمشاد علی ہے. احمد کی طرح باعث ایجاد علی ہے. اسرار خدا سید ہیں, سیاد علی ہے. اب اس مصرے میں شاید کوئی خاموش نہ رہے. ارے جبریل تو شاگرد ہیں استاد, مجھے پتا تھا. سلامت رہے. بس مجھے سما. جبریل تو شاگرد ہیں استاد علی ہے. کیا بیعت کہہ دی. حق تھا ماہر بھیا, اور آپ کو میں نے ماہر بھیا کہا تو ماہر بھیا کی یاد آ گئی, یعنی ماہر لکھنوی, سالک لکھنوی. سلامت رہے. ماہر بھائی یہ تو حق تھا. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جبریل تو شاگرد ہیں استاد علی ہے. ارے کیا وصف ید اللہ مجھے ہاتھ لگا ہے. اللہ کا بندہ ہے, یہ بندوں کا خدا ہے. کیا شریعت سمجھنے والے ہمارے سامنے. سلامت رہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے آپ کو صراط مستقیم دکھایا, ورنہ خدا کی قسم مدینے کی گلیوں میں چیخ چیخ کے رونے کا دل چاہتا ہے. کبھی مدینے جائیے تو مدینے کی گلیوں میں چلتے رہیے اور چیخیں مار کے رونے کا جی چاہتا ہے. ہائے غربت کہ ادھر سورج غروب ہوتا ہے اور ادھر امت مسلمہ رسول کے روضے پر وہ رونقیں کرتی ہے کہ اگر نظریں جنت البقیع کی طرف چلی جائیں تو سوائے مر جانے کے اور کوئی دعا نہیں کر سکتے. یقین مانیے عجیب منظر ہوتا ہے کہ ادھر گنبد خضرا پر وہ رونق, سبحان اللہ, لیکن ادھر جب جنت البقیع کی طرف نظر جاتی ہے تو کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے. وہ بی بی کے جس کے استقبال میں رسول اپنی مسند سے اٹھ جاتے ہیں. بعد شہادت رسول امت نے یہ سنا دیا. اللہ اللہ, جس رسول نے امت کو سب کچھ عطا کیا, وہ بی بی آج دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جس میں رسول کے نواسے ہوتے ہیں, اسے آگ لگاؤ گے کہ جس میں
अली ये मुर्तजा रहते हैं, लेकिन आने वालों ने कुछ न सुना। जलता हुआ दरवाजा फातिमा के पहलू पर गिर गया। अजरकुम अला ज़हरा, हम ज्यादा देर मसाइब नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन दो जुमले जो हुक्म दिए गए हैं और शहादत जनाब मोहसिन के हवाले से और वजह तमाम है। और अगर तसव्वुर कर लिया आपने तो घर जाइएगा तो याद करके रोइएगा। शहजादी पर पहलू पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। इमाम हसन से यही तो किसी ने कहा था कि आप अम्मा को याद करके बहुत रोते हैं, ऐसे कोई बेटा अपनी माँ को याद करके नहीं रोता। तो मौला हसन ने कहा था कि मैंने वो देखा है तो किसी बेटे ने न देखा होगा। मदीने में घर का दरवाजा चल रहा था और मेरी माँ के पहलू पर चलता हुआ दरवाजा गिरा और एक मलून उस दरवाजे पर पैर रख के घर में दाखिल। अजरकुम अला ज़हरा, आपकी आवाज बदल है और रोने का हक यही है। खबरदार, आवाजों को दबा कर न रोइएगा। अल्लाह जाने किसके पहलू में मोहम्मद बाकी बैठ कर रो रहे हो, अल्लाह जाने किसके पहलू में हमारा वक्त का इमाम बैठ कर रो रहा हो। जब रोया कीजिए तो ऐसे कि जैसे एक माँ ये जवान के नाशे से निकल के रोती है। अरबाब रज़ा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं बीवी के मसाइब पर हूँ। रिवायत कहती है कि चलता हुआ दरवाजा गिराया गया। जब मैं बीवी के फिक्रे क्या हो तारीख में कि जब चलता हुआ दरवाजा गिराया गया और दर और दीवार के बीच में शहजादी आई है तो बस एक जुमला कहा। बीवी फरमाती है ऐसा लगा कि मुझे दीवार और दरवाजे के बीच में निचोड़ दिया गया। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला नार, आपकी आवाजें बुलंद है। अरबाब रज़ा, बस मसाइब के फिक्रे सुनिए और मजलिस तमाम है। रिवायत में तो बहुत कुछ है, लेकिन रिवायत की सिर्फ एक फिक्रे तक जाना चाहता हूँ कि इधर रिवायतों में मिलता है कि शहजादी की पसलियां टूट गई। आपने सुना होगा कि शहजादी की पसलियां टूटी और इधर जनाबे मोहसिन की शहादत हुई और बीबी ने कहा अस्मा, अपनी शहजादी को संभालो। बदल में मोहसिन की शहादत हो गई। जो बीबी ज़हरा ने मर्सिया कहा है ना, कभी मौका मिले तो उस मर्सिया को जाकर पढ़िएगा, जहां में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, सुब्बत अलैया मसाइबुन, सुब्बत अलैया में सिर्फ लिया लिया, कि ऐसे मसाइब बाबा आपके जाने के बाद मुझ पे खाए गए कि अगर दिन के उजाले पर पड़ते तो मिसले शबे तारीख तब्दील हो जाते। लेकिन सुनिए वो मर्सिया कि जिसमें एक माँ ने अपनी औलाद के लिए पढ़ा, एक मरतबा बीबी ने मर्सिया पढ़ा और अरबी के शेर का तर्जुमा यह है कि बीबी मोहसिन की शहादत के बाद कहती है, ऐ मेरे लाल मोहसिन, अच्छा हुआ कि तू कायनात में ना आया। अगर तू कायनात में आ जाता तो ये माँ तुझे अपनी गोद में कैसे होगा। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला नार। अरे हाथ शहजादी का टूटी हुई पसलियों पे रखा रहा। बस अज़ादारों, रो चुके आप। एक फिक्रा और मजलिस तमाम है। रिवायत कहती है जब शहजादी की पसलियां टूटी है ना, जो साहिब औलाद है वो जरा महसूस करे कि पसलियां जब टूटी है तो नहीं तब देखिए। रिवायत कहती है कि बीबी जब यानी जमीन से बुलंद होती थी तो ऐसे ही नहीं उठती थी। नहीं तब देखे रावी के अंदर जब बीबी उठती थी तो एक हाथ पसली पे होता था और दूसरा हाथ दीवार पे होता था। यानी बीबी उठ नहीं पाती थी और किस वक्त दीवार पे हाथ रखती थी, जब अली घर में नहीं होते थे। इतना ख्याल था फातिमा को अली का कि जब अली घर में नहीं होते थे तो फातिमा जब जमीन से बुलंद होती थी तो एक हाथ दीवार पे रखती थी और एक हाथ टूटी हुई पसलियों पे। और रावी कहता है एक आहे सर्द भरती थी और सर्द आ भर के बीबी बुलंद होती थी। लेकिन आगे का खतरा कयामत का है, अगर बर्दाश्त कर
تسلیات کے کہتا تھا ہنس کے لیلا کو میں وہی قاتل ہوں میں وہی قاتل ہوں اکبر کو جس نے مارا ہے شان شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے شکین شرفا کو شکین شرفا کو بازار سے گزارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے رضا پہ موت اترتی ہوں اس گھڑی دیکھی رضا پہ موت اترتی ہوں اس گھڑی دیکھی ہمارے ناموں کو ظالم نے جب پکارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے شکین شرفا کو شکین شرفا کو بازار سے گزارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے رضا پہ موت اترتی ہوں اس گھڑی دیکھی رضا پہ موت اترتی ہوں اس گھڑی دیکھی ہمارے ناموں کو ظالم نے جب پکارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے نام شیر کو دیتا تھا اس لیے ہاتھے نام شیر کو دیتا تھا اس لیے ہاتھے تو نے حسین کی بیٹی تو بہت مارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے دیکھ کر بولے میں کون باعث کی جس کو بہت ہی پیارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے شکین شرفا کو شکین شرفا کو بازار سے گزارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے آل شبیر ذرا دیکھو کیا ہمارا ہے وہ گوڑے مار کے کہتا تھا ہنس کے لیلا کو وہ گوڑے مار کے کہتا تھا ہنس کے لیلا کو میں وہی قاتل ہوں اکبر کو
مسلسل 2 گھنٹے تیرا مسلسل بڑا تھا میل گیا لہو بھرے تیرے قدموں کو بھی بلا کو سلام یا حسین 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 یا اکبر دالاشا سگرا دیا سا ہر چیز بگڑا حسین یا 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 حسین رو رو کے بلائے غازی نہ آئے رو رو کے بلائے غازی نہ آئے زینب کے لب پر زین یا حسین 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 یا تیرا لہو لائے